السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہی نہ آگے نکلی تو سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی بھی بنا پوچھے نہیں آتا تھا، لیکن جب سے شیدہ آیا تھا وہ بنا ناک کے یہ میرے کمرے میں گھس جاتا تھا۔ مجھے کافی غصہ آتا تھا، لیکن وہ میری عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، میرے ابا کی عمر کا تھا، اس لیے میں لحاظ کر لیتی تھی اور اس سے غصہ نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے واش روم سے باہر نکل کے دیکھا تو اپنی گندی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرتے اپنا میک اپ کرنے لگی تھی۔ سیدھا میری طرف آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھا، لیکن اب اس جگہ سے جھاڑو لگا رہا تھا جدھر میں کھڑی تھی۔ اچانک سے وہ میرے پیچھے میرے بہت ہی قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے وہ محسوس ہوا تو میرے تو ہوش ہی اٹھ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں اپنے کام پر تھیں۔ میں اسے دن سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنے ابا اماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا تعلق کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ابا ایک بزنس مین تھے، جبکہ اماں بھی اپنا ایک کاروبار کرتی تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو کافی خوبصورت ہوں۔ میں ابا کے ساتھ کافی کھل کر بات کر لیتی تھی۔ اماں زیادہ تر باہر ہوتی تھی، اس لیے ابا اور میری بھی کافی اچھی بانڈنگ تھی۔ میں کافی خوبصورت تھی اور میرا اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی سوسائٹی کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میں بہت فیشنیبل تھی۔ گھر کے کاموں کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جب بھی اماں نے ایک ملازمہ رکھ دی تھی، لیکن وہ ملازمہ کافی مشکوک تھی، اور ایک دن اس نے میرے سونے کی انگوٹھی چرا لی تھی جو ابا نے مجھے میری سالگرہ پر دی تھی۔ ابا نے اس ملازمہ کو نکال دیا تھا۔ اماں نے ابا کے ذمہ لگایا دیا تھا کہ ماریا کے لیے وہ کوئی ملازم دیکھ کر رکھ دے، کیونکہ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ اماں ابا کام پر چلے جاتے تھے۔ ابا نے کافی سوچ سمجھ کر میرے لیے ایک بڑی عمر کا ملازم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں کافی جوان ہو چکی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھے۔ ابا کے علاوہ کوئی لڑکا مجھے آج تک نہیں دیکھ سکا تھا، ورنہ جو بھی مجھے دیکھتا تو یقیناً میرے اندر دلچسپی لیتا۔ اس لیے میں بھی اس بوڑھے ملازم کو سن کر خاموش رہی، اور میں کہاں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا ملازم بھی میرے ساتھ ہر کھیل کھیلے گا اور وہ ہر کھیل میں ماہر ہوگا۔ میں اب اس کے ہوتے ہوئے کافی آرام دہ محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے ہی لگتا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس بوڑھے ملازم نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ میں جب بھی صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی اور اس سے بات سے فری ہوتی تھی کہ وہ بوڑھا ملازم میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو اچانک سے اس کی نظریں مجھ پر جم جاتی، کیونکہ میرے بیٹے کی پوزیشن عجیب ہوتی تھی، لیکن اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر میں نے اگنور کر دیا تھا۔ اور جیسے ہی ایک اور رات مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی، وہ ملازم سیدھا کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ اماں ابا رات کو جلد ہی سو جاتے تھے، کیونکہ وہ سارا دن تھکے ہوتے تھے، اس لیے ہمت کر کے میں کچن میں چلی گئی تھی، اور وہاں جا کر دیکھا تو سیدھا کچن کی صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود ہی اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچا۔ میں نے سیدھے سے جیسے ہی ایک برتن مانگا تو اس نے اس انداز سے برتن میرے سامنے کیا، اس کا ہاتھ میری جانب تھا۔ وہ سب محسوس کر کے مجھے کرنٹ لگنے لگا تھا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی، اس سب کا مجھے علم نہیں تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ ہٹا نہیں رہا تھا اور میں نے بھی کوئی مذمت نہ کی، لیکن اپنی جگہ سے ہلنے لگی، تو وہ فوراً ہی پیچھے ہو گیا۔ وہ کافی زیادہ عمر کا تھا، اس لیے اس کی سختی محسوس کرتے ہی میرے اندر تو کرنٹ لگنے لگتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ آج تک کسی نے مجھے اس انداز سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی تھی، یہی سوچنے لگی تھی کہ سیدھا کافی بڑی عمر کا ہے اور میرا ہر کام کر دیتا ہے، اس لیے مجھے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ شیدے کا چہرہ سب کرنے کے بعد کافی کھل اٹھا تھا۔ جان گئی تھی کہ وہ اس وجہ سے خوش ہوا ہے کہ میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ میں بھی پہلی دفعہ یہ احساس ملنے پر کافی عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ شیدہ ویسے تو مجھے کافی عزت دیتا تھا اور میرا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے عجیب حرکتوں کے لیے بھی بہانہ تلاش کرتا رہتا تھا، پر اس کی ان حرکتوں کو میں اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ وہ کافی بڑی عمر کا تھا۔ انہی دنوں میں ایک سہیلی کی منگنی ہو گئی۔
میں جب بھی اسے ملنے جاتی تو وہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کی باتیں ہی بتاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کافی خوش تھی۔ میں اس کی کافی پکی سہیلی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ پھر اس کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی سے پہلے ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو میری سہیلی کہنے لگی کہ جب میری باری آئے گی وہ مجھ سے پوچھے گی۔ اس بات پر حیران ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ وقت گزارنے اور ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے ذہن انہی باتوں کی طرف آنے لگا تھا۔ ہر وقت میرے ذہن میں یہی چلنے لگا تھا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جو ان سے چھپا رہی ہوں۔